ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللہ تعالیٰ کا بھی ہے شکر اور احسان ہے کہ ہم صحت عافیت سکون کی حالت میں آج 19ویں روزے میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس روزے کو اور آنے والے دنوں کو ہمارے لیے ہمارے ایمان کے اضافے کا سبب اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دیں، آمین ثم آمین۔ آج جو ہم پارے کا مطالعہ کریں گے 19ویں پارے کا، تو اس میں سب سے پہلے ہم سورہ فرقان کی ہم آیت نمبر 27 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کاش ہم نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، رسول کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑا ہوتا۔ ظالموں کو کیا غم کھائے جائے گا کہ کاش ہم نے دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی ہوتی، یہ جانا ہوتا کہ وہ کیا کہہ کے گئے ہیں، کیا بتا کے گئے ہیں، کس سے منع کر کے گئے ہیں، ان کی خوشیاں کیا تھیں، ان کے غم کیا تھے، وہ کس چیز میں محنت کرتے تھے، کس کاموں میں انہوں نے اپنی زندگی کو کھپایا تھا، یہ جاننا، یہ جاننے کی خواہش کرنا، یہ اس دن کے حسرت کا عذاب ہوگا کہ کاش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت کے لیے کوشش کی ہوتی۔ یہ بہت اظہار بدبختی ہے، اس میں بہت دکھ ہے، بہت حسرتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان حسرتوں سے اپنی پناہ میں رکھیں۔ اور دیکھیے اس میں ندامت بھی ہے نا، کہ موقع تھا لیکن اس موقع کو اویل نہیں کیا، اس کو ہاتھ سے جانے دیا۔ میرے اور آپ کے پاس ابھی زندگی میں اتنے دن اگر ہیں، وہ لمحے ہیں، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو جانیں، سمجھیں، دیکھیں تو وہ کیا کر گئے اور کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم ہمارے حوالے سے کیا چاہتے ہیں، اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ اور اس کے بعد اس کی اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آیت نمبر 28 میں، کہ ظالم لوگ کیا کہیں گے، ہائے ہماری کم بختی، ہم نے فلاں کو دوست بنا لیا۔ کیوں؟ کیوں اس کس بات کی کم بختی، کس بات کی حسرت، کیوں اتنا دکھ ہے جو کھائے جائے گا؟ ایک تو یہ دکھ تھا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دل سے قریب نہ جانا، ان کے اسوے، ان کے طریقے کو اپنے دل سے قریب نہ جانا، اس کو نہ اپنایا۔ اور دوسرا غم جو کھانے والا ہوگا نا، جو اندر سے گھلا گھلا کے ختم کر دے گا، وہ غم یہ ہوگا کہ ہم نے جو اپنی صحبت اختیار کی تھی، جو دوست بنائے تھے، ان دوستوں کو بناتے ہوئے یہ نہ دیکھا کہ ان کے لیے سب سے قیمتی، ان کے لیے سب سے مقدم، ان کے لیے سب سے محبوب کون ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے نا ہمیں کہ صحبتیں کیسی ہوتی ہیں، یعنی ایسی ہی ہیں جیسے کہ ایک بھٹی دھوکنے والا اور عطر کی خوشبو رکھنے والا، خوشبو والے کے پاس سے بیٹھیں گے تو خوشبو اٹھے گی، اور بھٹی دھوکنے والے کے پاس سے بیٹھیں گے تو ظاہر ہے دھوئیں کی بو آئے گی۔ اور پھر ہمیں یہاں پر ٹھہر کے بہت دیکھیں، بار بار پہلے پارے سے آج تک بار بار اس بات کا تو اثر ہوتا ہے نا ہمارے دلوں پر کہ صحبتیں رنگ دکھاتی ہیں، رنگ چھوڑتی ہیں۔ مالک بن دینار کہتے تھے اگر نیک لوگوں کے ساتھ پتھر اٹھاؤ تو اس سے بہتر ہے کہ تم فجار کے ساتھ حلوے کھاؤ۔ تو بس مجھے اور آپ کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہے اور ان حسرتوں سے بچنا ہے۔ اور پھر دیکھیے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے انکار کرنے والا ظالم دیکھے گا نا کہ آج تو وہ ساری عزت، وہ سارا مرتبہ، وہ سارا اکرام ان لوگوں کو مل رہا ہے جن کو میں نے دنیا میں دوست نہیں بنایا، یعنی وہ مومنین جن کو اس قابل ہی نہیں سمجھا، وہ ایسے لگتے ہی نہیں تھے کہ انہیں دل سے قریب کیا جائے، انہیں محفلوں میں بلایا جائے، ان کی محفلوں میں جایا جائے۔ تو پھر اس دن حسرت کس بات کی ہوگی؟ کاش یہ جو عزت والے اور اکرام والے اور رب کے عرش کے سائے تلے جمع ہیں، کاش ہم نے ان کے ساتھ اپنی تعلق داری کی ہوتی، ان سے نسبتیں رکھی ہوتی۔ تو بس آج کی دنیا میں مجھے اور آپ آج ہی اپنی صحبتوں کا جائزہ لیں اور اچھی صحبتوں کو اپنائیں۔ پھر دیکھیے آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الرسول، اور رسول کہیں گے اے میرے رب، اس میری قوم نے اس قرآن کو مہجورا، اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے۔ اور کیسے چھوڑ دیا ہے؟ قدر نہیں کی۔ چھوڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز موجود ہوتی ہے لیکن اس کی قدر ہی نہیں ہوتی۔ کہیں میں اور آپ بھی تو ایسے ہی نہیں کہ قرآن مجید کو صرف چومنے کے لیے، سر پہ سائے کے لیے، گھر میں برکتوں کے لیے رکھ لیا، گھر میں قرآن کا درس اس لیے رکھا کہ گھر کے اندر برکت ہو جائے، اور عمل میں تبدیلی اس کا تو کبھی سوچا ہی نہیں۔ بس یہ سمجھتے رہے کہ یہ سننے کے لیے ہے، خوبصورت خوبصورت آوازوں میں پڑھنے کے لیے ہے، اور عمل وہ تو 1400 سال پہلے کیا جا سکتا تھا، آج کی دنیا میں کیسے کیا جائے؟ مجھے اور آپ کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکوہ کر رہے ہیں، کہیں یہ شکوہ ہمارے حق میں نہ ہو جائے، اللہ نہ کرے۔ زندگی تو بیت گئی ہے، جو باقی ہے اس کو بدلنا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا، یہ قرآن مجید تمہارے حق میں بھی حجت ہو سکتی ہے اور تمہارے خلاف بھی گواہی دے سکتا ہے۔ تو ہمیں آج اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ کیسے؟ ہر سال ہم نت نئی چیزیں سیکھتے ہیں۔ دیکھیے 5 سال پہلے جو لباس تھا آج وہ نہیں، جو انداز تھا وہ آج نہیں، ہر چیز بدل گئی، ہر شے کچھ نہ کچھ تبدیلی اختیار کر گئی۔ تو اس سال 2024 میں اور آپ کیسے بن جائیں؟ قرآن والے بن جائیں۔ کیسے بنیں؟ کچھ حصہ دن کا مقرر کر لیں جس میں اللہ کی کتاب کو تھام کے بیٹھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے بھی، اس کو سنیں گے بھی، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، اور ترجمہ پڑھ کے صرف علم میں اضافہ نہیں بلکہ فوراً ریلیٹ کریں گے کہ اللہ مجھ سے ابھی کیا کہہ رہے ہیں، اور میں اس عمل کے پیرانے میں یعنی اپنا احتساب بھی کریں گے، پورا بھی اترتی ہوں یا نہیں اترتی۔ اور دیکھیے یہی قرآن مجید تھا جو صحابہ کی زندگی میں آیا تو انقلاب برپا ہو گیا، یکسر بدل گئے، ان کی عادتیں بدل گئیں۔ ہم بھی بدل سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں بدل سکتے، بس ذرا سی ایک کوشش، ایک محنت اور اللہ سے مستقل تعلق۔ 43 میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم نے اس شخص کا حال دیکھا جس نے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ ایسا کب ہوتا ہے؟ یہ تو سنا تھا کہ بتوں کو خدا بنا لیا جائے، کسی درگاہوں پر پوجا کی جائے، سجدے کیے جائے، لیکن کیا انسان اپنے نفس کو بھی خدا بناتا ہے؟ ہاں ایسا ہوتا ہے۔ جب یہ نعرے ہوتے ہیں نا جیسے چاہو دیو، اور اسی طرح کہ جو دل کی مرضی ہے وہ کر ڈالو، دل جھوٹ بولنے کو کہے تو بولو، سوری بہنوں، جو بھی چیز ہو، دل بدگمانی پہ اکسائے تو وہ بھی کر دو۔ دل جو کہتا ہے ہم جب کرنے لگتے ہیں نا، دل بعض دفعہ ہمیں فضول خرچی پہ اکساتا ہے، بعض دفعہ بالکل درست مصارف موجود ہوتے ہیں اور ہمارا دل نہیں چاہتا خرچ کرنے کو، بعض دفعہ دل چاہتا ہے بس موبائل پر ہی بیٹھے رہو۔ یہ دل ہمارا ایک بالکل بے لگام گھوڑا ہے، اس کو جتنا ہم ڈھیلا چھوڑیں گے، جتنا اس کو قابو میں نہیں کریں گے، اتنا ہی بے باک ہو جائے گا اور ہمیں اٹھا اٹھا کے پھینکے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے نا کہ تین چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں، وہ بخل جس کی اطاعت کی جائے، وہ نفسانی خواہش جس کی پیروی کی جائے، اور پھر آدمی کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا۔ دیکھیے کہیں ہم سب ان تینوں دائروں میں تو نہیں آ گئے، اپنا اپنا جائزہ ہمیں لینا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بھی بتایا تھا نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی تھی تو حضرت جبرائیل کو بھیجا تھا کہ ذرا دیکھ کے تو آؤ ہماری جنت، اور انہوں نے کہا تھا جس نے اس کا تذکرہ سنا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس میں جانے کی کوششیں نہ کرے، اور پھر اللہ نے جنت کو مشکلات میں گھیر دیا تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب دیکھا تو کہا انسان اس میں کون جائے گا بھلا، اور پھر جب جہنم بنائی اور وہ دیکھنے بیچا تو حضرت جبرائیل نے کہا اس کا ذکر سننے والا کبھی اس میں نہ جائے گا، یعنی اپنے آپ کو باندھ کے رکھے گا گناہوں سے۔ اور پھر اللہ نے جہنم کو شہوتوں سے، ڈیزائر سے، لذتوں سے سجا دیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مشکل ہی ہے کوئی اس سے بچ سکے۔ تو آج سے مجھے اور آپ کو اپنے نفس کو نہیں ماننا، اس کو سدھارنا ہے، اس کی ٹریننگ کرنی ہے، صبر کرنا ہے، لذتوں پر، خواہشات پر، اور اپنے رب کی بات ماننی ہے۔ اور پھر دیکھیے بچوں کی بھی ضبط نفس کی ٹریننگ کرنی ہے۔ ایک مارش میلو ٹیسٹ تھا، شاید آپ لوگوں سے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، اس کے کو بھی پڑھیے گا۔ ایک ٹافی رکھ کے بچوں کو ٹریننگ کی جاتی ہے کہ اس کو ایک خاص وقت تک نہ کھائیں، اور اس پر بہت کچھ ہے۔ پھر اسی طرح دیکھیے آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ، اور جہاد کرو ان کے ساتھ، کس سے؟ جہادًا کبیرہ۔ کس طرح؟ اس قرآن مجید کو لے کے اٹھو، اس کی دعوت لے کے اٹھو، اور دنیا میں جتنے کفر کے خیالات، چاہے وہ فیمنزم ہے، چاہے وہ سیکولرزم ہے یا ہیومنزم ہے، یا اس طرح کے جتنے بھی اندھیرے ہیں نا، اللہ کہتے ہیں اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو دعوت دو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ اور جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ جہاد ہے کیا؟ اللہ کی دعوت کے لیے، اللہ کی دعوت، اللہ کی طرف بلانے کے لیے میں اور آپ جو کچھ بھی ہے نا، ہمارے پاس، ہماری جھولی میں جو کچھ ہے وہ لگا دیں، یہ جہاد ہے۔ جہاد زبان سے بھی ہوتا ہے، جان سے بھی ہوتا ہے، قلم سے بھی ہوتا ہے، مال سے بھی ہوتا ہے۔ آج دیکھیے میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 63، بہت خوبصورت آیات شروع ہوتی ہیں، عباد الرحمن کی صفات بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے بندے، اللہ والے، رحمان والے، رحمان کی نسبت رکھنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ زمین پہ نرم چال چلتے ہیں۔ یہ کوئی ظاہری شکل نہیں ہے کہ نرم نرم سے جھکے جھکے چلے جا رہے ہیں، نہیں۔ حضرت عمر کی چال یاد کیجئے اور وہ واقعہ یاد کیجئے، ایک نوجوان جھکا جھکا جاتا تھا، حضرت عمر نے اس کے درہ لگایا اور کہا، یعنی
خشوع تو دل میں ہوتا ہے، تم کیوں جھکے جھکے چلے جاتے ہو؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ نرم چال کا مطلب کیا ہے؟ اس کے معنی کیا ہے؟ تو آگے ہمارے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا سورہ نمل میں۔ یہ وہ نرم چال ہے کہ مائنڈ فلی چلنا، ان آوازوں کو سننا، ان چیزوں کو دیکھنا جو راستے میں ہے، اس کو محسوس کرنا اور اپنے رب کی پہچان کر کے ان کا شکر ادا کرنا، یہ نرم چال ہے۔ اور پھر عباد الرحمن کیسے ہوتے ہیں؟ جاہلوں کے منہ نہیں لگتے، یعنی جب رب کو مان لیتے ہیں تو چال سے بھی اکڑ نکل جاتی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ایک اور کیا کام ہوتا ہے کہ کسی بھی ٹائم کلنگ ایکٹیویٹی کو، توانائی کو ضائع کرنے والے کام سے بچا لیتے ہیں اپنے آپ کو۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں رات کو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا ہوتا ہے نا، سجود میں اور قیام میں۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دیں۔ اور پھر ان کی فکریں کہتی ہیں کہ اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ انتہائی میانہ روی سے خرچ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا، بہترین صدقہ وہ ہے جس کے دینے کے بعد آدمی مالدار رہے۔ تو پھر مجھے اور آپ کو اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر ایک اور صفت جو اللہ نے بتائی کہ کسی جھوٹی بات پہ گواہ نہیں بنتے اور نہ ہی کسی لفظ بات پر ایسے گزرتے ہیں، بلکہ کس طرح گزرتے ہیں؟ شریف لوگوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ اور پھر جب ان کو آیات سنائی جاتی ہیں تو اندھے بہرے ہو کے نہیں بن پڑتے، بلکہ اپنا عمل بچا لاتے ہیں۔ ذرا سوچئے گا، میں اور آپ تو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ ہماری ساری توجہ بعض دفعہ مخارج درست کرنے میں چلی جاتی ہے۔ اس پہ بھی تو محنتیں کریں کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے، اللہ کا کلام کہہ کیا رہا ہے، بتا کیا رہا ہے، کس طرف دعوت دے رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کی دعائیں کیسی ہوتی ہیں؟ ربنا حب لنا من ازواجنا۔ اپنی فکر نہیں ہے خالی، گھر والوں کی بھی فکر ہے۔ گھر میں سکون ہوگا تو اللہ کے دین سے جڑنا آسان ہوگا۔ کیسے پتہ چلتی ہے بات؟ وہ حدیث یاد کیجئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ شیطان کو سب سے زیادہ کس بات سے خوشی ہوتی ہے؟ جب گھروں میں پھوٹ ڈلواتا ہے۔ یہ جو عباد الرحمن ہے نا، ان کو اپنے گھروں کی بہت فکر ہوتی ہے، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری بیویوں کو اور یا ہمارے شوہروں کو اور ہماری اولادوں کو آنکھ کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اور پھر ان کے صبر کا اور ان کی محنت کا اور ان کے رب کے راستے میں لگ جانے کا اجر کیا ہے؟ بلند مقام اللہ ان کو عطا کریں گے۔ اتنا پیار ہے ان آیات میں۔ آج ہم سب کوشش کریں گے کہ عباد الرحمن کی صفات کو دوبارہ تلاوت کے ذریعے سنیں بھی اور پڑھیں بھی انشاءاللہ تعالی۔ سورہ شورى شروع ہوتی ہے اور اس میں وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے۔ آیت نمبر 46 میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جادوگروں کو سجدے میں ڈالا گیا۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرعون کا رویہ بتاتے ہیں، وہ جادوگروں سے کہتا ہے تم نے کیسے یعنی سجدہ ریز ہوئے، کیسے رب کو اپنایا جب میں نے تمہیں اجازت ہی نہیں دی تھی۔ کیا بات ہے سیکھنے کی؟ ایک ہی واقعہ ہے، ایک ہی طرح کے انسان ہیں، لیکن نتیجہ دو مختلف نکالے ہیں۔ ایک بادشاہ ہے، قوت اور اقتدار والا ہے، انتہائی انٹیلیجنٹ ہے، اس کی بنائی ہوئی عمارتیں آج بھی دیکھیے اہرام مصر دنیا کے عجوبے ہیں۔ اور دوسری طرف شعبدہ باز ہیں، جادوگر ہیں، پیسوں کے لے کے کام کرنے والے ہیں، لیکن دونوں کا ریئیکشن بالکل مختلف ہے۔ ایک سجدے میں ڈالے گئے کیونکہ ان کے دلوں میں ہدایت کی خواہش موجود تھی، اور دوسرا جو ذہانت رکھنے کے باوجود اندھا تھا، اللہ نے اس کا انجام کیا کیا کہ وہ اندھا ہی بنا رہا۔ وہ نفس کا بچاری تھا نا، اپنے دل کی مانتا تھا تو بصیرت کھو بیٹھا۔ بس آج سے نا بہت کانشیس ہونا ہے کہ ہمارا دل ہمیں کیا کہہ رہا ہے، کس راہ پہ ڈال رہا ہے۔ پھر اپنے ایمان کا بھی جائزہ لیجئے۔ ایک ان جادوگروں کا ایمان تھا کہ ابھی ابھی کلمہ لا الہ الا اللہ کہا ہے اور ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ پھر میرا اور آپ کا ایمان کیوں اتنا کمزور ہے؟ ایسا تو نہیں کہ ہم نے قرآن سے جڑے تو ہیں، لیکن اس کے ذریعے عمل میں تبدیلی کی کوشش نہیں کی۔ تو بس آج سے اپنا عمل تبدیل کرنے پہ بہت توجہ دینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل، اس کے بعد بنی اسرائیل کا احوال بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب وہ فرعون کا لشکر پیچھے پیچھے آتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل بحر کے کنارے آ جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم کس مشکل میں آ پڑے۔ بنی اسرائیل کی نظر ہمیشہ سامنے کی چیزوں پہ ہوتی تھی۔ ادھر اللہ ہمیں حضرت موسیٰ کا رویہ دکھاتے ہیں آیت نمبر 62 میں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال کلا ان معی ربی سیہدین، وہ کہتے ہیں ہرگز نہیں، میرا رب ہے نا میرے ساتھ، وہ ہمیں ضرور راستہ دکھائے گا۔ اور پھر اللہ نے کیسے راستہ دکھایا؟ جب اللہ پر توکل کیا جائے، اللہ والے بن جایا جائے، تو اللہ تعالیٰ سمندروں کو پھاڑ دیتے ہیں۔ وہ ایک معمولی سی چڑی جس سے پتے گرائے جاتے تھے، جس سے ٹیک لگائی جاتی تھی، آج کیا بن گئی؟ راستے بنا گئی۔ اور ساتھ ہی مجھے اور آپ کو کیا سکھا گئی؟ سامنے دیکھیے موسیٰ علیہ السلام جیسے مضبوط اعصاب والے لیڈر کیسے ہیں، انتہائی کمزور اعصاب کی قوم اور بلند ہمت موسیٰ، اولو العزم موسیٰ،
علیہ السلام، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا اپنے رب پر توکل اور یقین ہوتا ہے، ان سے تعلق ہوتا ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں نا ہمارے اعصاب بہت مضبوط ہو جائیں، ہمیں ہمارے اندر بھی ریزیلینس آ جائے، ہم ٹوٹے نہ، بکھرے نہ، تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے جڑ جانا چاہیے۔ اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ نے عصا مارنے کو کہا تھا، اللہ چاہتے تو عصا کے بغیر بھی راستہ بنا دیتے، تو ہمیں بھی اپنی کوشش ضرور کرنی ہے، صرف ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھنا ہے۔ پھر آگے کی طرف دیکھیے، آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی لے آئے اور موسیٰ اور ان کے ساتھی کو بچا لیا اور دوسرے غرق کر دیے گئے۔ ایک ہی مقام، ایک ہی جگہ، بالکل پہلا سمندر، وہ بھی ایک ہی مقام تھا، ایک ہی جگہ تھا، دو نتیجے تھے، آج بھی دو نتیجے نکلے۔ جو اللہ کی بات مانتے تھے وہ بچا لیے گئے، دوسرے غارت کر دیے گئے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سیکھنے کی بات کیا ہے کہ اللہ سے بس جڑ کے رہنا ہے ہمیں۔ آیت نمبر 83 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ رب حب لی حکمن، یہ اس کو دعا کو ہمیں یاد کرنا ہے۔ انہوں نے تین چیزیں مانگی ہیں، ایک انہوں نے حقوقت فیصلہ مانگی ہے اور صالحین کا ساتھ مانگا ہے۔ آج پاری کے آغاز میں ہم نے دیکھا تھا نا کہ ظالم لوگ حسرت سے کہیں گے کہ اچھے ساتھی نہ ملے، یہاں ابراہیم علیہ السلام کیا خواہش کر رہے ہیں؟ اچھے ساتھی مل جائیں جنت الفردوس میں بھی۔ تو مجھے اور آپ کو بھی یہ دعائیں کرنی ہے۔ اور ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام کی خواہش دیکھیے، صدقن، وہ کہتے ہیں میری نا نیک ذکر ہو جائے، میں چلا جاؤں لیکن لوگ یاد کریں تو اچھے نام سے یاد کریں، میری لیگیسی کیسی ہو کہ نیکی کا سلسلہ جاری رہے، میری بنائی گئی عمارت میں لوگ آتے رہیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کی طرف دعوت دیتے رہیں۔ یاد تو فرعون کو بھی رکھا جاتا ہے لیکن نشان عبرت کے طور پہ، اور ابراہیم علیہ السلام کا یاد رکھنا کتنا لازوال ہے۔ آئیے میں اور آپ بھی سوچیں، ہم نے کبھی اس بات پہ فکر کی ہے کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو لوگ ہمارا کس طرح سے تذکرہ کریں گے؟ کیا واقعی نیک نامی کی ہوگی یا بری نامی کا تذکرہ ہوگا؟ اس کے بعد ہم سورہ نمل کے اندر دو چیزیں دیکھتے ہیں، بس اس کے بعد مکمل کرتے ہیں۔ ایک تو دیکھیے اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ فرعون کو بھی اللہ نے بہت کچھ دیا تھا اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت کچھ دیا تھا۔ فرعون اترا گیا، اکڑ گیا، اندھا بن گیا، نفس کا بچاری بن گیا۔ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام رب کے شکر گزار بن گئے۔ یہ جو شکر گزاری ہوتی ہے نا، یہ ہمیں بہت بلندی عطا کرتی ہے۔ تو آج دن بھر اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر اور اللہ کا شکر کرنا ہے۔ اور بس آخری آیت 18 نمبر آیت کو دیکھیے، یہ چھوٹی سی چوٹی کہتی ہے، اے چوٹیوں گھس جاؤ، سامنے ایک لشکر آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو مسکرا دیے۔ دو میسج ہیں میرے اور آپ کے لیے۔ ایک ننھی سی چوٹی کو یہ فکر نہیں ہے کہ میں اپنی جان بچا لوں، فکر ہے کہ میں اپنے سارے ساتھیوں کو بچا لوں۔ اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک یہ قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر ہوتا رہے گا۔ میں اور آپ بھی اس فکر میں لگ جائیں کہ صرف اپنے آپ کو آگ سے نہیں بچانا، اپنی اولادوں کو، اپنے عزیز رشتوں کو، آس پاس ہر شخص کو اللہ سے جوڑ کر آگ سے بچانے کی انشاءاللہ فکر کرنی ہے۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام عباد الرحمن کا بہترین رول ماڈل، کیسے ہیں کہ زمین پہ چل رہے ہیں تو چھوٹی سی چوٹی کی آواز بھی ان کو سنائی دے رہی ہے۔ یہ دل کا احساس ہے نا، اور پھر مسکرا دیے شفقت سے، محبت سے۔ تو بس مجھے اور آپ کو بھی اب کی رب کی عنایات کو سمجھنا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کی دعا بہت پیاری ہے، اس کو آج یاد بھی کرنا ہے اور اس کا اہتمام بھی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام جو گناہ ہیں ان کو معاف فرما دیں، ہمارے لیے اس کتاب کریم سے جڑنا آسان کر دیں، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ کل اسی وقت ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔